جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ بیورو چیف حیدرآباد PZM ٹی وی سے راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، آج جو اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اصل ٹاپک ہوتا ہے افواج پاکستان اور عوام کے اندر محبت یکجہتی پیدا کرنا. اسی سے لنک جوڑتے ہوئے، کیوں کہ یہ مسلح افواج ہماری وہ فوج ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں. تو جو نبی نے فرما دیا ہمارے وہ پتھر پر لکیر ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا فلسطینیوں کے اوپر جو کہ نہتے بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور ایک عرصے سے اسرائیل ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا اور ہر بار ڈھاتا رہتا ہے. آج ان نہتے فلسطینیوں نے، ان مجاہدینوں نے الحمدللہ آج اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس طرح کی بجائی کہ آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک صبر ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا صبر کلمہ طیبہ کے ذریعے رنگ لے کر آتا ہے. تو پاکستانی قوم، تمام بین الاقوامی طاقتوں کو اب یہ چیز سوچنی چاہیے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. کیوں کہ سب سے بڑی جو بات ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو وہاں قبضہ کیا ہوا ایک عرصے سے، اور وہ قبضہ کرتے ہوئے سلو پائزن کے اندر سب ملکوں کو تسلیم کرانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کو قبول کرو. وہ ان ممالک کو جو خاص طور پہ ان سے ان کا ایگریمنٹ یا کوئی چیز نہیں تھا. اصل آ جاتے ہیں، یاد ہوگا میں نے آپ کو بیچ میں کہا تھا پاکستانی قوم کہ کبھی بھی ہماری مسلح افواج اسرائیل کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ جھوٹا پروپیگنڈا بڑا پھیلایا گیا کہ جی پاکستان نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی، ملک کے نگراں اور افواج پاکستان نے بھی دو ٹوک کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے محمد قائد اعظم علی جناح نے جو قانون بنا تھا، اس قانون کے تحت وہ ایک ناجائز ریاست ہے. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اب جہاں بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم، بہت ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے گا کہ اسرائیل کا زوم ٹوٹنے کا مطلب ہے، اسرائیل کا تکبر ٹوٹنے کا مطلب ہے ان لوگوں تک میسج جانا جو کہ کلمہ طیبہ کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، اور اسلام کا جو قلعہ کہلاتا ہے وہ ہمارا ملک پاکستان کہلاتا ہے. اور یہ طرح طرح کی چالیں، یہ ان قریب یہ راہ موسیٰ CIA بلیک واٹر کے ایجنٹ جو سلیپر سیل کی طرح ہمارے یہاں پر خودکش حملے کرواتے ہیں، کلعدم TTP کے، اور ہمارے شہریوں کو، ہماری مسلح افواج چوکیوں کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ لنکس تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ یہ سیدھا اسرائیل سے ملتے ہیں، انڈیا سے ملتے ہیں، قادیانی سے ملتے ہیں. پاکستانی قوم، میں آپ سے صرف آج اتنا ہی کہوں گا PZM ٹی وی کے حوالے سے کہ اللہ اور نبی کے بعد اپنے ملک کی قدر کریں، اپنی مسلح افواج کی قدر کریں. قدر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، قدر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر فوج نہیں ہے، وہ مجاہدین لڑ رہے ہیں. اگر آج ان کی اپنی فوج ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی. آج دیکھیں کہ جس ملکوں کی فوج کمزور ہو جاتی ہے تو ان کے حال کیا ہوتے ہیں. پاکستانی قوم، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ ملک پاکستان عطا کیا اور اس کے ساتھ ایک نعمت عطا کی. نعمت، اس کا نام ہے ہماری پاک فوج. اور وہ فوج جو ہر دم اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کے اندر چاروں طرف سے کلمہ طیبہ کا گرفت کر کر اور کلمہ طیبہ کا ورد کر کر، گرفت اور ورد کر کر الحمدللہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اس ملک کو، آپ کو، ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری ملک کے پاکستان کی فوج، اگر سعودی عرب پہ کوئی مشکل آ جائے تو پاک فوج جاتی ہے. ہماری پاک فوج اللہ کی مہربانی سے نمبر 1 کیوں ہے؟ وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہماری فوج کے سینوں میں
دل کی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دھڑکتا ہے. پاکستانی قوم اب بھی کوئی دن نہیں گیا, کوئی رات نہیں گئی, اور آپ تو ماشاءاللہ شعور پیدا ہو چکا ہے آپ لوگوں کے اندر. یہ اپنی پاک فوج کے خلاف کوئی بھی شخص, خواہ وہ سیاسی ہو, خواہ وہ مذہبی ہو, خواہ وہ لاسانی ہو, خواہ وہ فرقہ واریت والا ہو, اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو آپ اس کو بے نقاب کریں, آپ اسے کاؤنٹر کریں سوشل میڈیا پر آ کر اور دلائل کے ساتھ. پی زیڈ ایم ٹی وی کے پاس بڑے گہرے ثبوت ہیں, لیکن اب پی زیڈ ایم ٹی وی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ ہر چیز سر چڑھ کر آ رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا, آپ نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج کو الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, جو ان کو طاقت عطا کی ہے. خدا کی قسم جنگ بدر کی طاقت ہے ان کے پاس صحابہ اکرام والی طاقت ہے ان کے پاس اہل بیت کے خاندان کی طاقت ہے ان کے پاس امام حسن حسین کی طاقت ہے ان کے پاس. پاکستانی قوم اس کو جذباتی تقریر مت سمجھیے گا, یہ آپ کو, اور اب ہمیں جاگنے کا ٹائم ہے. یہ جو فلسطینیوں نے, ہمارے بھائیوں نے, مجاہدینوں نے, مظلوموں نے ضرب لگائی اسرائیل کے اوپر, خدا کی قسم اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہمارے محترم سیاستدان بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. کس چیز کی مذمت کر رہے ہیں؟ کہ اسرائیل کو ظلم نہیں کرنا چاہیے فلسطین کے اوپر. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جس سیاستدان نے بیان دیا, اپنا کردار ادا کیا, اور فوج تو کردار ادا کرتی آئی ہے. اور پاکستانی قوم ایک چیز میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں, مضبوط ذرائع کے ساتھ ہمارے ملک کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے ہمارے ملک کو جب بھی خطرہ ہے وہ اندر سے خطرہ ہے. باہر تو ہماری پاک فوج اللہ نبی کے بعد ان کو ناک چنے چبا چکی ہے. پاکستانی قوم چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بہویں اور ایک والدہ والد اور 2 بہویں, ان کے بیٹے, ان کی بیویاں گھر میں رہ رہی ہیں, تو جب بھی کوئی لیک ہوتی ہے بات تو گھر سے لیک ہوتی ہے. تو اسی طرح ملک پاکستان کے اندر اگر سلیپر سیل قائم ہے تو ان کے سہولت کار بھی یہاں پر موجود ہے, جن کو آپ کی فوج ضرب لگا کر بے نقاب کر رہی ہے, ان کو واصل جہنم کر رہی ہے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا آخر کے اندر کہ اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں, اور کوئی بھی شہر کے اندر بد امنی پھیلائے مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر, یعنی سماجی کے نام پر, اور اپنے آپ کو بڑے شریفانہ انداز کے اندر ان کو بے نقاب کریں. اگر ڈبل کراس, جسے انگریزی میں ڈیول کراس کہتے ہیں, کوئی بھی حرکت دیکھیں آپ اپنے اداروں کو انفارم کریں, پاک فوج کو, آئی ایس آئی کو, ایم آئی کو, پاک رینجرز کو. گمنام ہیرو تک تو خیر ہم نہیں پہنچ سکتے, یہ سب انہی میں سے ہیں, اور اپنی پاک پولیس کو, سی آئی ڈی کو, آئی بی کو, ایف آئی اے کو. پاکستانی قوم اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا, بالکل صرف ایک لفظ 2 جملوں کے اندر, جب تک قرآن قائم رہے گا پاکستان تیرا نام رہے گا. اب اجازت دیجئے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, راؤ رائل شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسن یا حسین, وطن یا کفن.